قادری رحمۃ اللہ نے بڑا حوالہ دیا، عرب لوگوں نے بھی یہ عربی اشعار میں کہا، وہ فارسی میں کہتے ہیں، سب کو پتا کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے، گھر والے ہنستے ہیں، وہ رو رہا ہوتا ہے، مگر جب مرنے کا وقت آتا ہے اس کے بارے میں ساری کہتے ہیں ہونا کیا چاہیے پھر؟ جب تو اللہ کے پاس سے اس دنیا میں آیا، اصل وطن سے یہاں آیا، پردیس میں کچھ دنوں کے لیے، یاد داری کے وقت زاد نے تو ہمہ خنداں بدندو تو گریاں، تجھے یاد ہونا چاہیے کہ اس وقت سب ہنس رہے تھے تو رو رہا تھا، ہاں چنا دی کے وقت مرد نے تو ہمہ گریاں بندو تو خنداں، اس طرح رہ کر جا کہ جب تو جا رہا تو وہ رو رہے ہوں کہ اچھا آدمی بچھڑ گیا، اور تو ہنستا ہوا جائے کہ میں جس غرض کے لیے آیا تھا وہ کام پورا کیا، میں اللہ کے سامنے کمائی رکھ دوں گا کہ تو نے بھیجا تھا تو میں نے کام کیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں، رسول کریم علیہ السلام نے حدیث میں سب سے زیادہ اس مسئلے پر زور دیا رہا، جس کے بعد دین بالکل ایسے ہی ہے جیسے پھول میں خوشبو نہیں، کچھ پیدا نہیں قرآن و حدیث میں اگر ہم ایمان بالآخرت کا ذکر نہیں کرتے۔ ہر تصنیف میں، ہر تقریر میں، ہر لیکچر میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک لمحہ تمہاری زندگی کا جو اس کا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور ایک دن آنا ہے جب اللہ کے ہاں اس کی جانچ پڑتال ہوگی۔ گاڑی میں ہم بیٹھتے ہیں، سفر شروع کرتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ ایک طرف تو اللہ کا احسان جتلایا کہ یہ جو پرزے جوڑ دیے اور کہا لے کر انہیں بھاگا اور تجھے سمجھ دے دی، یہ پاک ہے وہ خدا جس نے ہماری خدمت کے لیے ان چیزوں کو لگا دیا، ورنہ ہمارے بس میں تھا کہ ان چیزوں میں یہ چیزیں پیدا کر سکتے، کچھ پٹرول ڈالا کو لوہے کے پردے ٹھیک کیے، باغی جا رہے، اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے ایسی سواریاں تمہیں دی کہ تم کھپ جاتے، پہنچ نہیں سکتے تھے منزل پر، نہ وہاں سامان لے جا سکتے، آرام سے بیٹھ جاتے لے جا رہی، اور ساتھ ہی اگلی بات کہی کہ جس طرح یہ سفر شروع ہوا ہے نا، تمہیں ایک اور سفر کا خیال کیا مجھے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، ایک دن ہم اپنے رب کی طرف واپس چلے جائیں گے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اس وقت وہ یاد رکھنے کی بات یہی قرآن کہتا ہے۔ اور قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں دو چیزیں جو نا تربیت کا موجب ٹھہرائی کہ انسانوں کو اگر تم ٹھیک کرنا چاہتے ہو نا، اولاد کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو، تو دو چیزوں کے بغیر کوئی حل نہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں ذکر کیا، سورہ نور میں بھی دیکھیں وہاں پردے کا کام ہے، بڑا نازک مرحلہ کہ گھر میں گیا، عورتوں کے چہرے ننگے ہیں یا باہر کیوں بنی سبنی زینت، گمراہ ہونے کا اندیشہ، وہاں بھی حوالہ اسی کا کہ جو کر رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، بار بار انہیں اتمایا۔ اور یہاں بھی آپ نے دیکھا جیسے میں نے پڑھی، یہ مراقبہ اور دھیان کہ کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں، تم ہزار پردوں میں چھپ جاؤ اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری کرپشن ہے اس کے علم میں ہے، دل کے راز بھی اس کو معلوم ہے۔ اور دوسری بات کہ صرف پتہ ہونے سے کچھ نہیں، اگر سمجھے کہ پتہ مگر نہیں، عدالت نہیں لگایا گیا، انصاف کوئی نہیں ہو، پھر بھی کیا کہ پتہ ہے، پولیس افسروں کو پتہ ہوتا ہے کوئی نوٹس ہی نہیں لے، فرمایا ایسا بھی نہیں، دن آئے گا عدالت ہوگی، وہاں اپنے علم کے مطابق فیصلے کرے گا، کوئی سفارش اثر انداز نہیں ہوگی، کوئی اثر رسوخ نہیں ہوگی۔ تو اندیشہ فردہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کل کی فکر، یہ ہر انسان جس کو اللہ نے عقل دی ہے اس کے ہے، اس لیے دنیا کا میں کچھ جوڑ کر رکھتے ہیں کہ کل یار کو مصیبت ہے کیا ہوگا، ہاں انشورنس کے سلسلے نکال لیں اور نکالیں، واقعی صحیح باتیں ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ کل ضرورت پیدا ہو سکتی، اندیشہ فردہ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جس طرح تمہیں یقین ہے کہ آج کے بعد کل آئے گا، یہاں بھی غد کا، اس دنیا کو آج سمجھو، اس کے بعد ایک کل آنے والا ہے، وہ آخرت ہے۔